عمران ریاض خود جس عذاب سے گزرے، لیکن ہوتا یہ نا کہ آپ آنے کے باوجود کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، جو اپنی روش نہیں چھوڑتے. یعنی ایک شخص جو اتنے مشکل اور کٹھن حالات سے گزرا، یعنی وہ حالات جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اس کے باوجود وہ آنے کے بعد بھی پوری کہانی نہ سمجھے، تو بہت افسوسناک بات ہے. لاپتہ افراد کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے جی کوئی نہ کچھ تو کیا ہوگا نا، ایسے تو کوئی نہیں اٹھاتا. اور انہوں نے پھر خود بتایا کہ جی ایچ کیو میں ان کو فائلیں دکھائی گئیں، ویڈیوز دکھائی گئیں کہ فلاں کرپٹرز کے خلاف مہم شروع کرو کہ وہ پروپیگنڈا پھیلائیں، اور اس طرح سے پاکستان میں ایک پورا عوامی رائے عامہ تیار کیا گیا اور اس وقت ایک حکومت گرائی گئی. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ، عمران ریاض جیسے لوگ جو اس عذاب سے گزرے ہیں، اس کے باوجود وہ آج پھر وہی فیک نیوز پھیلاتے نظر آ رہے ہیں. ان کو تو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے کہ صاحب یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. دوستو السلام علیکم، میں ہوں عاطف توقیر. امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے. حالیہ کچھ دنوں میں ٹویٹر پر مجھے عمران ریاض اور صابر شاکر سمیت متعدد افراد کی جانب سے پے در پے مختلف فیک نیوز پھیلانے کا سلسلہ دیکھنے کو ملا، اور مجھے لگا کہ انتخابات سے قبل چونکہ اس انداز کی فیک نیوز دنیا بھر میں انتخابی نتائج اور عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پر گفتگو کی جائے. اور پھر صرف یہ پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے لوگ نہیں بلکہ دیگر جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں جو مختلف طرز کی فیک نیوز آپ کو پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ فیک نیوز یا پروپیگنڈا یا عوامی رائے عامہ کو مینیپولیٹ کرنا یا اسے تبدیل کرنا یا اس پر اثر انداز ہونا، یہ آج کی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں یہ سلسلے ہوتے رہے ہیں، دنیا بھر میں ایسے الزامات لگتے رہے ہیں، سامنے آتے رہے ہیں، جہاں انتخابی نتائج پر اب انتخابات سے قبل مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کے ذریعے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، غلط معلومات، جھوٹی خبروں، من گھڑت رپورٹوں، اس کے ذریعے عوامی رائے کو تبدیل کیا جاتا ہے. دنیا بھر کا میڈیا اس انداز کی کاروائیاں کرتا ہے، لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا موجود ہے تو اس انداز کی خبروں کے پھیلاؤ میں بے انتہا تیزی آ گئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ایک روایتی میڈیا ہوتا تھا، اور روایتی میڈیا کے ذریعے خبریں جایا کرتی تھیں، اس کے پیچھے ایک پلاننگ بھی ہوتی تھی، اس کے پیچھے اس میڈیا ہاؤس کے اپنے مفادات ہوا کرتے تھے، صحافی کے مفادات ہوا، تو ایک پورا ایک وجہ تھی. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا ہے اور کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے، تو وہی معاملات جو پہلے ایک بڑا مسئلہ تھے اب انتہائی بڑا مسئلہ بن چکے ہیں. اب کوئی بھی ایک خبر وہ لمحوں میں واٹس ایپ میسیجز کی صورت میں سوشل میڈیا پر فیس بک اور انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے وہ بے شمار افراد تک پہنچ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے بعد تردید کرتے بھی رہیں آپ، لیکن وہ تردید لوگوں تک نہیں پہنچتی. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ صابر شاکر اور عمران ریاض نے مفتاح اسماعیل کے حوالے سے ایک خبر شائع کر دی، اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے اس کی تردید کی کہ ایسا تو میں نے نہیں کہا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کے دور میں آئی ایم ایف سے ملنے والا تمام قرضہ وہ مختلف افراد میں بانٹ دیا گیا. یہ خبر تھی جو عمران ریاض نے اور صابر شاکر نے نشر کی اپنے ٹویٹر سے، اور پھر مفتاح اسماعیل نے جب تردید کی اس کے بعد انہوں نے یہ خبر ہٹا تو دی، لیکن وہ لاکھوں لوگوں تک وہ جا چکی تھی خبر. ہمارے یہاں چونکہ سوال کا رواج تو ہے نہیں، ہمارے یہاں تو متعلقہ پارٹی سے اگر آپ کا تعلق ہے، اگر آپ نون لیگ کے ہیں اور نون لیگ کے کسی اکاؤنٹ سے یا نون لیگ کے کسی حامی سے آپ نے کوئی خبر سن لی تو آپ ایمان لے آئیں گے. اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو پی ٹی آئی سے جڑے صابر شاکر یا عمران ریاض طرز کے کسی بندے سے آپ سن لیں گے تو آپ اس پر ایمان لے آئیں گے. اگر آپ پیپلز پارٹی سے ہیں تو آپ اپنے اس سوشل میڈیا کی طرف سے موصول ہونے والے پیغامات پر منوان ایمان لے آئیں گے. یہ تو روایت ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس انداز سے جب خبریں آپ پھیلاتے ہیں یا خبروں پر یقین کرتے ہیں تو اس کے تباہ کن نتائج بھی نکل سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ خاص طور پر کووڈ یعنی وبائی دور میں ہم نے دیکھا کہ جعلی خبروں، فیک نیوز، اس کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا دنیا میں. صحت کے حوالے سے لوگوں نے کہیں ہم نے دیکھا گائے موتر پی رہے ہیں اور گائے کی گوبر لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بلیک فنگس پھیل گیا ہندوستان کے کئی علاقوں میں. اسی طرح ہمارے ہاں بھی کئی ٹوٹکے جن کا کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں تھے وہ پھیل رہے تھے، اور وہ بڑے شوق سے پھیلائے جا رہے تھے.
اور اسی وجہ سے نقصان ہوا، بے شمار لوگ مارے گئے، مر گئے۔ تو اس لیے فیک نیوز انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ انتخابات سے قبل اسی طرح کی فیک نیوز ہم نے امریکہ میں بھی دیکھی، جب جو ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ واضح پیغامات امریکہ بھر میں یہ آئے اور یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ روس امریکہ میں ان انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے فیک نیوز کا سہارا لے رہا ہے۔ تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں فیک نیوز کے تدارک کے لیے نہ تو عوامی سطح پر شعور و آگہی اس طرح سے موجود ہے، نہ ہی ہمارے ہاں فیکٹ چیکنگ کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے، اور نہ ہی ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ اس انداز سے عام افراد میں موجود ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ عمران ریاض کی بات دیکھیے، عمران ریاض خود جس عذاب سے گزرے ہیں، لیکن ہوتا یہ نا کہ آپ آنے کے باوجود کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، جو اپنی روش نہیں چھوڑتے۔ یعنی ایک شخص جو اتنے مشکل اور کٹھن حالات سے گزرا، یعنی وہ حالات جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اس کے باوجود وہ آنے کے بعد بھی پوری کہانی نہ سمجھے، تو بہت افسوسناک بات ہے۔ عمران ریاض صاحب عمران خان کے دور میں یہ لاپتہ افراد کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے جی کوئی نہ کچھ تو کیا ہوگا نا، ایسے تو کوئی نہیں اٹھاتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ، اور انہوں نے پھر خود بتایا کہ جی ایچ کیو میں ان کو فائلیں دکھائی گئیں، ویڈیوز دکھائی گئیں کہ فلاں کرپٹ ہے، اس کے خلاف مہم شروع کرو۔ اور صرف یہ تو نہیں ہوگا، کئی ایسے صحافی ہوں گے جن کو باقاعدہ طور پر بریفنگ دی گئی کہ وہ پروپیگنڈا پھیلائیں، اور اس طرح سے پاکستان میں ایک پورا عوامی رائے عامہ تیار کیا گیا، اور اس وقت ایک حکومت گرائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جب حالات تبدیل ہوئے تو ان لوگوں کو سختیوں کا سامنا ہوا، اور کچھ اور لوگ ان کو پھر اسی طرح سے جی ایچ کیو میں بریفنگز دی گئی ہوں گی اور بتایا ہوگا کہ اب وہ ایماندار ہو گیا، اب اس کو کرپٹ ثابت کرنا ہے آپ نے۔ ہمارے یہاں تو پچھلے 70 سال سے یہ چل ہی رہا ہے۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ، عمران ریاض جیسے لوگ جو اس عذاب سے گزرے ہیں، اس کے باوجود وہ آج پھر وہی فیک نیوز پھیلاتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو تو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے کہ صاحب یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ جس فیک نیوز جی ایچ کیو میں ان کو بلا کے ویڈیوز دکھا کے ان سے فیک نیوز پھیلائی گئی، وہ آج پھر اسی فیک نیوز کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جس عذاب سے بھی گزرے ہیں، لاپتہ رہے وہ۔ ہم نے تو خیر بھرپور آواز بھی اٹھائی کہ یہ ملک میں غیر قانونی سرگرمیاں بند ہونا چاہیے، لوگوں کو لاپتہ ہونے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، جبکہ وہ اپنے دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، یہ بلوچ ایسے تو نہیں اٹھتے۔ خیر ابھی ان دنوں یہ باتیں نون لیگ کے میڈیا ہینڈل سے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اہم بات لیکن یہ ہے آپ کے لیے کہ جب بھی خبر کوئی دیکھیں تو اس کی تصدیق کریں۔ وہ آپ کے بے شک کسی آپ کی حمایت والی جماعت کے کسی شخص نے دی ہو، سوال کرنا سیکھیں، کیونکہ جب تک آپ ناقدانہ انداز سے، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، سیاست میں ایمان نہیں لایا جاتا۔ سیاست میں کسی شخص کے نظریے، بیانیے، اس پر سوال کر کے اس کی مطابقت کے اعتبار سے درستی یا غلطی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، یا ادراک کرتے ہیں، یا تصور قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا رہنما ہے تو اب وہ کچھ بھی کہے گا تو وہ درست ہی ہوگا، اور وہ فلاں رہنما چونکہ میرے مخالف ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ بھی کہے گا وہ غلط ہی ہوگا۔ اس رویے سے باہر نکلیں، اختلاف دلیل کے ساتھ کرنا سیکھیں، سوال کرنا سیکھیں، اور سوال کے ذریعے چیزوں کو سمجھنا سیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔